الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يفعلوا من خير فلن يكفر والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العظیم. اور وہ جو بھلائی کریں ان کا حق نہ مارا جائے گا اور اللہ کو معلوم ہے ڈر والے. وہ جو کافر ہوئے ان کے مال اور اولاد ان کو اللہ سے کچھ نہ بچائیں گے اور وہ جہنمی ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے. معزز حاضرین و سامعین، جیسا کہ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ہر آیت اپنے طور پر ایک دوسری آیت سے مربوط ہے، یعنی اس کا کنیکشن ہے، اس کا تعلق. اس پر ہمیشہ ہماری نظر ہونی چاہیے، ہمیں جانکاری ہونی چاہیے کہ بے وجہ کی بات قرآن نہیں کرتا، بلا ضرورت بات قرآن نہیں کرتا، غیر متعلق بات قرآن نہیں کرتا. تو قرآن ایک دوسری آیت سے ایک دوسری آیت کا تعلق رکھتا ہے. آج جو آیت شریفہ پیش کی جا رہی ہے، ان آیتوں سے پہلے جو آیتیں گزری ہیں اس میں دو باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی. ایک بات تو یہ آئی کہ یہودی قوم و نصارہ وہ اپنے اندر کیا عیوب رکھتے ہیں، کیا عیب ان کے ہیں، وہ بیان. پھر اس کے بعد دوسری آیت میں ایمان والوں کی کیا خوبیاں ہیں اس کو بیان کیا. جیسے فرمایا لیسوا سوا من اہل الکتاب، سمجھے؟ سب ایک سے نہیں، سب ایک جیسے نہیں ہیں. اہل کتاب میں سے سب ایک جیسے نہیں ہیں. کوئی کافر ہوئے تو کوئی مسلمان ہو گئے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ. تو جب انہوں نے ایمان لانے والے صحابہ کو جو یہودیت کو چھوڑ کر اسلام کی آغوش میں آ گئے، ان پر طعنہ زنی کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت بیان کر دی کہ تم وہ ہو جن کے بارے میں تم کہتے ہو وہ ایسے نہیں ہیں. ان کی شان یہ ہے کہ وہ قائمتیں یتلون آیات اللہ، وہ قائم ہیں حق پر اور اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں آنا اللیل، رات کے وقت. جی دنیا سوتی رہے وہ جاگتے رہے، سمجھے؟ تہجد گزار، رات کا کچھ وقت سونے کے، رات کا کچھ وقت اٹھنے کے، اٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی آیتوں کی تلاوت، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. وَهُمْ يَسْجُدُونَ، اور سجدہ کرتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے گزشتہ بھی بتایا کہ نماز کے کئی ارکان ہیں. قیام ہے، رکوع ہے، قومہ ہے، جلسہ ہے، جلسہ اخیرہ ہے، تکبیر تحریمہ ہے. یہ سب نماز کے ارکان. ان سب کو نماز کے ارکان ہی کہا جائے گا. ایک بات یاد رکھیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی بزرگ کے سامنے، کسی اللہ والے کے دربار میں پہنچ کر اگر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ شرک ہو جائے گا، سجدے کی حالت، یہ نماز کی حالت ہو جائے گی.
تب کیا کرنا بھائی؟ ایسا نہیں، ایسا کرنا ہے تو کیا کرنا؟ وہاں جا کر سر نیچے پیر اوپر کرنا، کیا کرنا؟ نہیں، ہاتھ چھوڑ کر، اچھی بات، ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں تو دو باتیں وہاں آئیں گی۔ ایک امام مالک کے پاس قیام میں ہاتھ چھوڑ کے کھڑنا ہے، امام مالک کے پاس ہاتھ چھوڑ کے کھڑنا ہے، وہاں ہاتھ باندھنا نہیں ان کے پاس۔ اور ایک امام اعظم ہی کے پاس قوما میں جب آتے ہیں، یعنی سجدے سے رکوع سے اٹھ کر جو کھڑتے ہیں اس میں ہاتھ چھوڑنا ہے، تو وہ بھی نماز کا حصہ ہوا، نماز کا ایک رکن ہوا۔ تو یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیے، وہابیت ہو یا دیوبندیت ہو یا کوئی بھی فرقہ ہو، اہل سنت سے ہٹ کر ہر ایک فرقے کا وجود ذہن کی وجہ سے ہوا ہے۔ ذہانت، ان کے دماغ، ان کی مکاری، ان کی ہوشیاری، اس کی بنیاد پر ان کا وجود ہوا ہے۔ اہل سنت دماغ کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایمان کی بنیاد پر اپنے دماغ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر دماغ نہیں ہمارے پاس بولے تو بد دماغ بولتے، سمجھے؟ ایمان کی آواز دل میں اترتی ہے اور دل کی آواز دماغ تک ٹکراتی ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے۔ اگر دماغ کام نہ کرے تو پھر وہ پاگل ہے، اس کے لیے نماز نہیں ہے، پاگل کے لیے نماز نہیں ہے، کیونکہ ہوش نہیں اس کے۔ نمازی کے لیے ہوش ہونا ضروری ہے، جہاں ہوش ہونا نمازی کے لیے ضروری ہے وہیں نمازی کے لیے ایمان اور عقیدہ بھی درست ہونا ضروری ہے۔ تو بہرحال آنا اللیل وہم یسجدون، یہ تمام ارکان نماز ہیں، مگر تمام ارکان نماز میں سب سے افضل و اعلیٰ اور خدا کے قریب کرنے والا جو رکن ہے وہ سجدہ ہے۔ بندہ حالت سجدہ میں اپنے رب کے اب وہم یسجدون پر بعض مفسرین نے فرمایا یہاں وہم یسجدون سے مراد وہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، رات میں تلاوت کرتے ہیں اور تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کی شان بیان ہو رہی ہے، یؤمنون باللہ والیوم الاخر، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ بھی بتایا، یؤمنون باللہ ورسولہ یہاں نہیں بیان ہوا ہے، کہیں یؤمنون باللہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، الگ الگ، مگر بعض مقامات پر باللہ، یؤمنون باللہ، آمنوا باللہ، ایسی بات جب آئی ہے تو رسول الگ نہیں ہے۔ اللہ کو اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے، کب تک جدا بولو گے، کب تک جدا بولو گے؟ اس حقیقت کو بھی تو مانو کہ محمد مجھ سے جدا نہیں ہے اور میں محمد سے جدا نہیں۔ جی پھر اس پر دوسری آیت لے لیجیے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت، قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کو دو بار دہرایا گیا بعض مقامات پر، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ جی کہیں اطیعوا اللہ والرسول کہا، یعنی لفظ اطاعت دو مرتبے نہیں بیان ہوئی، کہیں ایک جگہ پہ اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول، یہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول۔ پورے قرآن میں ایک جگہ میرے پیارے انداز سے فرمایا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی فقد، تحقیق، فا تاکید، قد تحقیق، اطاع اللہ، جس نے رسول کو کی اطاعت کر لی بس اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ یہاں ایک جگہ ایسی بات آئی، تو ایسے ہی یہاں یؤمنون باللہ جو فرمایا گیا، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ کی بات نہیں، اللہ پر ایمان لانا ہی رسول پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا ہی اللہ پر ایمان لانا، دو ہی نہیں رہنا چاہیے،
دو نہیں رہنا چاہیے، دو ہی تو شرک ہے۔ بڑی کام کی بات ہوتا ہے، الگ دو رہے تو ہے نا شرک ہوگا، دو الگ الگ ہیں ان کو ملا دینے سے شرک ہوگا۔ قرآن نے بڑا اچھا فیصلہ دیا، کب تک دونوں کو الگ الگ کر کے یہ شرک بولنے والوں کے پیچھے جاتے ہو؟ میں تمہیں وہاں سے نکال کر توحید کی طرف لاتا ہوں کہ یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ نبی اور خدا دو نہیں ہیں۔ کمال یہ ہے کہ دو ایک ہو کر بھی ایک جیسے نہیں ہیں، ایک دوسرا جدا نہیں ہے، اور ایک دوسرے مل کر اس میں سے کوئی ایک خدا نبی جو ہے وہ خدا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے رسول کی عظمت، سرکار کی عظمت، سرکار کا مقام، سرکار کا مرتبہ جیسا ہے ویسا بیان کرنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ اپنے جیسا بھی مت بولو اور خدا بھی مت بولو، اور یہی پلسرات ہے، یہی پلسرات ہے۔ اس پل سے برابر حصے سے گزر، مرنے کے بعد کا پلسرات کیا؟ نبی اور خدا ایک ہو کر، جیسے آپ سے میں بتاؤں کہ رگوں میں بھی ہے نیگیٹو پازیٹو، نیگیٹو پازیٹو رگوں میں بھی ہے، نہیں ہے؟ نیگیٹو پازیٹو دونوں ہیں، اگر دونوں الگ ہو جائیں، دونوں رگیں الگ ہو جائیں، نیگیٹو پازیٹو ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ایسے کرنٹ میں بھی لے لیجیے، نیگیٹو پازیٹو ہے، دونوں وائر مل جائیں تو کیا ہوگا؟ شارٹ سرکٹ ہوگا۔ اور دونوں وائر میں سے ایک نکال دی جائے تو فیوز آف ہے، کرنٹ پاس نہیں ہوتا۔ تو کرنٹ پاس ہونے کے لیے نیگیٹو پازیٹو دونوں ہیں مگر دونوں لگے ہوئے نہیں ہیں۔ خدا اور رسول دونوں ہیں، اگر دو میں سے ایک نہ ہو تو بے ایمان ہو جائیں گے، اور دو ہیں پھر بھی ملے ہوئے نہیں ہیں۔ وہ خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، وہ رب رب ہے، یا عبد عبد ہے۔ سمجھے؟ ایک رب کا سجدہ کرو، ویسا سجدہ کرو جیسا عبد نے کیا ہے، عبد حقیقی نے کیا ہے۔ ایک رب کے لیے سجدہ ہے، اور ویسا سجدہ جو عبد حقیقی نے کیا ہے، اور عبد حقیقی ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، خدا کو کوئی بندہ نہیں پسند آیا، مخلوق میں کوئی پسند نہیں، محمد رسول اللہ ہی پسند آئے، محمد رسول اللہ ہی پسند آئے، اتنا پسند آئے کہ آپ کو ہر ایک میں دیکھنا چاہتے، آپ کو ہر ایک میں دیکھنا چاہا۔ نمازی کی نمازوں میں آپ ہی کو دیکھ رہا ہے، روزہ دار کے روزوں میں آپ ہی کو دیکھ رہا ہے، حاجی کے حج کی ادا میں آپ ہی کو دیکھ رہا ہے۔ میں تمہیں کہیں کو دیکھوں؟ تم کون ہو مجھے معلوم ہے، میرے علم میں ہو، مگر جب تم ان اداؤں کو لے کر آتے ہو تو تمہاری اداؤں میں میرے محبوب کو دیکھ رہا ہے۔ سجدہ تم کرتے ہو مگر میرے سامنے محبوب کا سجدہ ہے، نماز تم پڑھتے ہو مگر میرے سامنے نماز مصطفیٰ کی ہے، حج تم کرتے ہو مگر میرے سامنے حج مصطفیٰ کا ہے، تم طواف کعبہ کرتے ہو مگر میرے پاس جو ہے طواف کعبہ مصطفیٰ کا کرنا ہے۔ تو معلوم ہوا ہم کون ہیں؟ رسول اللہ سے دور، رسول اللہ ہم سے دور بولتا ہے بے ایمان کا بچہ۔ اگر رسول اللہ نہ ہو تو نماز نہ ہو، روزہ نہ ہو، جی حج نہ ہو، زندگی نہ ہو۔ سمجھے؟ رسول کو جب تک خود کو دیکھتا ہے رسول پردے میں ہیں، جب خود کو ہٹاتا ہے تو رسول پردے سے باہر۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ،
اور ان کا کام کیا ہے؟ نیکی کی طرف بلانا، نیکی کی دعوت دینا. کس کا کام ہے؟ ایمان والوں. ایمان والوں کی شان بیان ہو رہی ہے. وہ جو یہودی کہتے تھے کہ ہم سمجھے ہم سب ایک ہی ہیں، وہ ہمارے میں سے ادھر چلے گئے. وہ یہودی ہی تھے، ہمارے میں سے چلے گئے. اس کا جواب قرآن دے رہا ہے لیسو سوا، اب ایک سے جیسے نہیں. تمہاری حیثیت وہ جو اوپر بیان ہو گئی، ان کی شان یہ تمہیں میں سے نکلے مگر دامن کہاں ملا، پہنچے کہاں. یہاں ایک بات اور، بات میں بات بتانی پڑتی. جی موڈ ہے پکے طور سے. دیکھیے یہودی قوم جو تھی وہ قوم یہود بشر انسان بندر تھے، انسان تھے. مخالفت کرنے والے انسان تھے، آدمی تھے. ان میں سے اگر نکلے حضرت عبداللہ ابن سلام یا ان کے اور ساتھی، ان میں سے کن میں سے نکلے؟ یہودیوں میں سے نکلے. جی اور کدھر آ گئے؟ ایمان والوں میں سے. اب انہوں نے کہا کہ یہ جو ایمان میں آ گئے ہیں سمجھے وہ ہم ہی میں سے ہیں، وہ ہمارے ہی ہیں، وہ ہماری ہی اولاد ہے، وہ ہمارے ہی ہیں. سمجھے؟ تو یہودیوں نے ان کو مسلمانوں کو اپنا کہا، اور ان میں سے نکل کر آئے ضرور مگر کس میں آ گئے؟ ایمان والوں میں. جب ایمان والوں کو انہوں نے اپنا کہا، ہمارے ہی کہا، تو قرآن نے کہا لیسو سوا، اب ایک جیسے نہیں. جب یہودیوں میں سے نکل کر ایمان کی حالت میں آنے والوں کو لیسو سوا کہا گیا، اور جو غلام ہے وہ نبی کو اپنے جیسا کہے تو لیسو سوا کیوں نہیں؟ جی کیسے ہمت کرتے ہو کہ رسول ہمارے جیسا ہے معاذ اللہ، یا ہم رسول اللہ کے جیسا ہے؟ کیسے ہمت کرتے؟ جب یہودیوں میں سے نکل کر ایمان کی دولت سے نوازے جانے والے لوگ یکساں نہیں ہیں. یہاں غلام اور آقا ہیں، یہاں امتی اور نبی ہیں. کیسے یکساں؟ تو یہ سب باتیں سمجھے ایمان برباد کرنے کے لیے کرتے ہیں. ہم آپ کو بلاتے ہیں ایمان کو آباد کرنے کے لیے. ہم آپ سے وصول کرنے کے لیے نہیں بناتے، آپ کو اصول کرنے کے لیے بلاتے، آپ کو اصولوں کا پابند کرنے کے لیے ہم بلاتے ہیں. تو بہرحال یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہیں. ہائے ہائے. پھر فرمایا ویسارعون فی الخیرات، نیکی میں دوڑتے ہیں، سبقت لیتے ہیں، نیکی میں دوڑتے ہیں، اس موقع کی طاق میں رہتے ہیں. کیا نیکی کب ملے گی؟ کب نیکی کا موقع ملے گا؟ کب نیکی کا موقع ملے گا؟ اور نیکی صرف یہی نہیں، جیسا کہ قرآن نے کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر. قرآن فرماتا لیس البر، نیکی اس کا نام نہیں ہے کہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. یہ نیکی نہیں ہے. نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لا لو رسول. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر. اس کے بعد پوری آیت پڑھیے تو اس میں کیا پیغام ہے. تو یہاں وہی پر وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، ایمان والا کیا کرتا ہے؟
नबी का गुलाम क्या करता है, नमाज पढ़ना है पढ़ लेता है, रोजा रखना है रख लेता है। युसारिऊना फिल खैरात, खैरात के माने नेकी के, भीख लेने के नहीं। खैरात के माने नेकी के हैं, नेकी को ढूंढता है कब मुझे मौका मिले, हाथ से जाने नहीं दे। रमजान आ गया, रमजान शरीफ तशरीफ लाया, रोजे की नेकी आ गई है, इसको लेने के लिए कोई टाल मटोल नहीं करता, कोई हीलो हुज्जत नहीं करता। मेरे लिए नेमत आ गई, मेरे लिए अल्लाह का इनाम आ गया। क्या मालूम कि आइंदा साल मेरी क्या हालत रहेगी, मैं रहूंगा कि भी नहीं रहूंगा, मैं तंदुरुस्त रहूंगा कि भी नहीं रहूंगा, इसलिए अब जो है वो ले लिया, समझे। और खैरात की जान क्या है मालूम, नेकी की जान माल खर्च करना, नेकी की जान माल खर्च किए बगैर सूखी नमाजें पढ़ता है, नेकी जरूर है मगर बेरूह है, बेजान। माल नहीं निकालता, रोजे रखता है, वो खैरात है, नेकी है वो, मगर कैसी नेकी, बेरूह, बेरूह। तो जिस्म जो है वो इबादत हैं, उन इबादत की जो रूह है वो माल का खर्च करना है। क्या है ये हमारे बड़े बुजुर्ग जो बताए हैं, वो घर में करना है क्या, बारे में करना है क्या, कोई किताब में है, कोई किताब में है। बेवकूफ का बच्चा पूछता है, अरे हमारे बड़ों ने जो दे दिया है, माल का पुजारी बन जाता अगर ये न दिया होता। ये बहाने हैं, निकाल मत, ला उर्स में ला के डाल, चादर ला के डाल, पीर को दे, आलिम को दे, इल्म सिखाने वाले को दे, कुरान बताने वाले को दे। तेरे माल में अपना हिस्सा मत रख, अल्लाह वालों का हिस्सा अपने माल में रख। निकाल माल, निकाल माल, निकाल माल नहीं निकाला सो मुरीदीच नहीं, समझे। माल लेकर अपने औलाद को पालने वाला पीर नहीं। इधर से लेते रहना, उधर से देते रहना, इधर से लेते रहना, उधर से देते, पूछे तो हाथ खाली रहना। नहीं समझ मारी बात। हाँ, वही सारी होना फिल खैरात, और क्या करते हैं वो नेकियों में। खैरात के माने क्या, हाँ खाली भिख देना करना, खैरात के माने नेकी। हमने कहा दाढ़ी रखो, बयान आ गया दाढ़ी रखने का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा मौका आया है। रमजान मुबारक तशरीफ ला रहा है। यह रमजान आता है 30 दिन 29 दिन में तशरीफ ले जाता है, मगर रमजान के चांद के साथ मेरे चेहरे पर चांद आ गया तो मेरी जिंदगी भर ये रमजान रह जाता है। मेरी जिंदगी भर ये रमजान ऐसा रहता है कि मरने तक भी रहता है, मरने के बाद कब्र में भी रहता है, और हशर में उठा तो पूरा जिस्म गल गया, सड़ गया, वो हो गया, ये हो गया, मिट्टी में मिल गया, कुछ भी नहीं समझे। मिट्टी पड़े उन लोगों पर जो ऐसा बोलते हैं, कब्र से उठता है तो यही दाढ़ी लेकर रख लो, बोले तो रख लेना। ये क्या है, वो युसारिऊना फिल खैरात, दौड़ना, दौड़ना। अब जो है इतनी तारीफ करने के बाद कुरान कहता है वो उलाइका मिनस सालिहीन, वो उलाइका, यही लोग साले हैं। सालिहीन की जो जमात है वो यही लोग हैं जो ये अल्लाह रसूल पर ईमान लाते हैं, आखिरत पर ईमान लाते हैं, नेकियों की दावत देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं, और नेकी में क्या करते हैं, दौड़ लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं, पहले आते हैं। ये सिफात जिनके हैं वही सालिहीन हैं। वहाबी का बच्चा सालिहीन की आयत पढ़ता है रमजान में चौबा लेने के लिए। कुछ हुफाज आए तो मैंने उनसे कहा कि कुरान शरीफ सुनना, पूरा कुरान सुनना सुनाना न फर्ज है, न वाजिब है, न सुन्नत, मुस्तहब मसला है, सबके पास है। तब ये मुस्तहब काम आप यहां तक क्यों आकर करते हैं? वहीं बीवी बच्चों को, अपने पोता पोती को, सबको पीछे खड़ा हो, कुरान सुनाना चाहते हैं ना, सुना तो इतनी दूर आने की क्या जरूरत है? क्या
تو جواب دیتے ہیں وہ تو آپ کی بات اپنی جگہ صحیح ہے، مگر خالی ہاتھ جائیں گے تو گھر میں چھوڑیں گے جی، تو اس کا مطلب کیا بات سے کیا بات نکلی، کیوں نکلا؟ صالحین آیت ہے سینے میں، آیت ہے زبان پر. بدعقیدہ وہاں بھی کہتے ہیں صالحین کی کیا تعریف ہے، کئی کو تعریف کرنا ان کی. سمجھے؟ تم بات کرے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کی آیت ہی پڑھتے ہیں، اس کے سوا دوسرا آتا نہیں. کا ارے بابا یہ پڑھ یؤمنون باللہ والیوم الاخر، سمجھے؟ اور پھر کیا ہے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ. یہی صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے. اب گزشتہ کی بات ہونے کے بعد اب یہاں پھر دوسری آیت شروع ہو رہی ہے. وَمَا يَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا، اور وہ جو بھلائی کریں ان کا حق نہ مارا جائے گا، اور اللہ کو معلوم ہے ڈر والے جو بھلائی کرتے ہیں ان کا حق نہیں مارا جائے گا. تو یہاں بھلائی کرنے والے کون ہیں؟ قرآن نے دو باتیں بتا دی. ایمان والے کی کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی، ایمان والے کا کوئی معمولی کام، معمولی عبادت بھی ضائع نہیں ہوگی. کافر کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی. اب یہ آیت کس سلسلے میں نازل ہوئی؟ مشرکین عرب، مشرکین مکہ، ان لوگوں نے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بہت مال خرچ کیا، جس میں خصوصی طور پر ابو جہل کا نام بھی آتا ہے. سمجھے؟ اس نے بھی، اس کے بارے میں بھی مفسرین نے لکھا ہے. اور حضور ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں کے یہودیوں نے بھی مال خرچ کیا. ادھر مکے والے کرتے رہے اور ادھر مدینہ جانے کے ساتھ یہودیوں نے بھی کیا، یہاں تک کہ اسلام کو مٹانے کی بہت بڑی سازش انہوں نے کی. سمجھے؟ اور یہ کر کر کیا ان کے ذہن میں تھا، ہم بہت بڑا نیک کام کر رہے ہیں، ثواب کا کام کر رہے ہیں. کیسا کام کر رہے ہیں؟ ثواب کا کام کر رہے ہیں. تب اللہ تبارک و تعالی جواب میں ارشاد فرما رہا ہے یہ ان کا ثواب نہیں ہے، ان کے لیے عذاب ہے. سمجھے؟ یہ ثواب ان لوگوں کے لیے ملے گا جو ایمان والے ہیں. یہ جواب قرآن کریم نے یہودیوں کو، مشرکین مکہ کو، ابو جہل کو، یعنی اسلام اور مسلمانوں کے مخالفین کو دیا. یہ ہو گیا ان کا جواب. پھر اب اس آیت کو آج اس آیت کی سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ آج ہمیں کیا حاصل ہوا؟ وہ تو جواب ہو گیا ان کا. اب کیا حاصل ہوا؟ تو یہ حاصل ہوا کہ بدعقیدہ لوگ جتنے روپے پیسے خرچ کر رہے ہیں ثواب سمجھ کر کے انہیں ثواب نہیں ملے گا. یہ ذہن میں رکھنا. وہ اجتماع کرے، وہ دیکھو، وہ سمجھے، وہ ریل میں گئی جاتی تھی ہماری، وہ ریل میں اتنی بڑی جماعت گئی، سمجھے، اور پھر ریل پنچر ہو گئی. پنچر ہونے کے باوجود بھی پھر ہم چلتے رہے. آ کر دیکھے تو پنچر ہو کر ہے، کیسا آگے بول کے ہمیں تعجب تھا. سب ریلاں چھوڑتے رہتے ہیں. بڑی نیکی سمجھ. ہم بھی تاخرات کرتے ہیں، ہم بھی رمضان کرتے ہیں، ہم بھی وہ کرتے ہیں. سمجھے؟ جب تک اندر رسول کی محبت نہیں ہے تو جیسے یہودی نصارہ مکے کے کفار ابو جہل کے تمام نیک کام جو سمجھ کے وہ کرتے تھے، جیسا ان کے نیک کاموں کو ضائع کر دیا گیا ویسا تمہارے نیک کاموں کو. سمجھے؟ وما يفعل من خير فليكفر والله عليم بالمتقين. ثواب ان کو ملے گا نہیں. اچھا، اور یہ لوگ کہتے بھی تھے نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم بڑے مال والے اور بہت اولاد والے، ہماری اولاد بھی پیچھے ہے، ہمارا مال بھی بہت ہے.
تو قرآن فرماتا ہے یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے طاقت کا نہیں اللہ کے عذاب کا سبب ہے۔ اسلام، مسلمان، نبی، دین، اس کی مخالفت کرنے کے لیے جو طاقت اپنے ساتھ رکھے تھے، کون سی؟ مال اور اولاد کی، اس کثرت پہ وہ ناز کرتے تھے، ایسا بڑا عذاب بنا کہ اب وہ ان کے غرے کو توڑ کے رکھ دیا، اور آج پوری دنیا میں اور خاص طور پر پورے ہندوستان میں ایک بس دو زیادہ کے فارمولے پر چلنے والے وہی لوگ ہیں۔ تو گویا ان کی کثرت پر ضرب مار، کس پر ناز کرو؟ ایک مر گیا تمہارا بچہ تو دوسرا آنے کا معاملہ ہی نہیں، اس لیے کہ ختم کر دیا، نسل ختم ہو گئی۔ تو تم کس مال پہ ناز کرتے، کس اولاد پہ ناز کرتے؟ یہ تمہارے لیے عذاب ہے۔ اور مومن کی اولاد، مومن کا مال دنیا میں بھی رحمت ہے، مرنے کے بعد بھی رحمت ہے، آخرت میں بھی رحمت۔ سمجھے؟ مال خرچ کیا، زندگی میں خرچ کر دیا، اجر مل گیا۔ اب مر گئے نہ کیا کرنا، بولے بچہ ایصال ثواب کو دے رہا ہے، پہنچ رہا ہے برابر ثواب۔ شاگرد بنا دیے، شاگرد بنا دیے، وہ بڑوں کی بات کے تابع ہے، تو اس کا اچھا عمل ہمارے ساتھ میں ہے۔ اور وہ یہ خیال کرتے تھے کہ ہم مال زیادہ خرچ کر رہے ہیں، کہاں ثواب سمجھ رہے تھے؟ وہ اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی اور مخالفت میں مال خرچ کرنے کو ثواب سمجھتے تھے۔ اس دور میں وہ تھے، اس دور میں یہ، وہاں یہودی تھے، یہاں وہابی، وہاں مشرکین ہیں یا منافقین ہیں۔ یہ تمام چیزیں سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسی جماعتوں میں نہیں بنایا، بلکہ ان کے چاہنے والے بندوں کی جماعت، خوشی سے سمجھے بھر جانا چاہیے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی، پھر اور ایک بات کرتے تھے، یہ مال جو خرچ کرتے تھے اس پر کیا کہتے؟ یہ مال جو خرچ کر رہے ہیں ہمیں ثواب ہے، اگر مال ہم خرچ نہ کرتے تو ہم کو اور زیادہ مال کہیں کو آتا؟ یعنی مال کے بڑھ جانے کو یہ سمجھتے کہ ہم جو مال خرچ کر رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، تبھی تو ہمیں نماز رہا ہے۔ یہ کون بولتے تھے؟ یہودی و نصارا و مشرکین مکہ۔ اب اس دور میں کہتے کیا سننے کے پاس کیا ہے، خدانا کے پاس کیا ہے، بھکارے جھٹکے گاڑے آٹو والے، بنگلے ہی ان کے پاس، دولت ہے ان کے پاس، ہمارے پاس دیکھو دولت، 4 مہینے نکل جاؤ، اللہ غیب سے دروازے کھول دے، غیب کے دروازے تم کو کہیں کو کھلنے جائے گا؟ غیب کے دروازے تو خدا نے اپنے پیاروں پر کھولا ہے، اور تم سب مل کر جو خرچ کرتے ہو، یہ درگاہ کا عرس کرنے والا جو خرچ کرتا ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اب جائز ہے وہ کر سکتی کیا نہیں کر سکتی کہ وہ بحثہ میں نہیں جانے کا۔ اگر یہ سب جمع کر دیے تو پھر وہ بھی بولتے ہیں، ہمارے میں بھی یہ سب جمع کر کے رکھے تو بہت بڑا یہ کر سکتے، وہ جمع کر دیے تو کیا بھی کر نہیں سکتے، کھاتے رہتے، ان کے پاس کہیں کو میرے پاس رندے، وہاں کہیں کو میرے پاس رندے، ان کے اکاؤنٹ میں کہیں کو میرے اکاؤنٹ میں رندے، سمجھے؟ جھگڑے شروع ہو جاتے۔ اس واسطے جمع کے رکھنا، پھر اس کے بعد آگے بڑھنا، اس سب کا آگے بڑھنے کا قصہ آگے ہے، لٹاؤ، تمہارے پاکٹ میں مال نہیں رہنا، تمہارے دل میں اس کی محبت نہیں رہنا، پھر دیکھو پاکٹ کیسے بنتے۔ اسی لیے بڑوں کا کہنا، بزرگوں کا کہنا ہے، فاتحہ کی دیگ پر ات کھلا کپڑا ڈالو، ات کھلا رکھنا، نکالتے رہنا، دیتے رہنا، نکالتے رہنا، لنگر کا قصہ یہ، نکالتے رہنا، دیتے رہنا، نکالتے رہنا، دیتے رہنا، ہزاروں کے ہزار کھا جائیں تو بھی وہ برکت ویسے ہی رہے گی، اگر اٹھا کر کے جھانک دیا تو برکت ختم ہو جائے۔ آج وہ بھی پریشانی ہمارے کو، پکانے والے نہیں ہیں، سمجھے، گھر والے پکا نہیں سکتے ہیں، کیٹرنگ کو ماں پالی
اپنے دودھ کو، اپنے خون کو دودھ بنا کر پلائی، اس ماں کے چہلم کو کیٹرنگ اپنے طور پر کھڑے ہو کر انتظام کر کے نہیں کر سکتے. اب تھوڑے دن کا تو گھر اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں، سمجھے، موتا کی چہلم کرنے بھی شادی محل لینا پڑا. شادی محل ہے نہیں، مردہ حال بول کر ایک لینا پڑا. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. وہ جو کافر ہوئے ان کے مال اور اولاد ان کو اللہ سے کچھ نہ بچائیں گے. اب یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ کفار کے بارے میں. اب کفر کرتے ہیں، تو یہ کفر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا انکار کرنا بھی کفر ہے، نبی کا انکار کرنا بھی کفر ہے، سمجھے، اور ایمان مفصل میں جو باتیں ہیں ان سب کا انکار کرنا کفر ہے. چاہے کچھ بھی کرو، کفر کفر ہی ہے. تو ایسے میں یہ آیت کفار کی نسبت سے آئی ہے، مگر یہ آیت ہمارے کم علم لوگوں کے سامنے کوئی پڑھ دے کہ دیکھو قرآن بول رہا ہے ان کا مال، ان کے اولاد کسی کے کام نہیں آئیں گے. تو اب جب ہماری اولاد ہمارا مال کام نہیں آتا، اولیاء کام آئیں گے، فلاں کہاں سے کام آئیں گے، فلاں کہاں سے کام آئیں گے. ایسی باتیں کہہ کر آپ کے دل و دماغ کو متاثر یعنی گندا کرنے کی کوشش کریں گے. تو ان بیوقوفوں سے کہنا یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہے، اس میں خصوصیت ہے ان الذین کفروا. سمجھے کون مراد ہے یہاں؟ چاہے کھلے کافر ہو یا چھپے کافر. سمجھے، اگر کوئی بدعقیدہ یہ کہہ دے آپ سے، جی کوئی بدعقیدہ یہ کہہ دے آپ سے کہ اولاد کام نہیں آتے، ماں باپ کام نہیں آتے، وہ سب کام نہیں آتے بول دیا، تو یہ مایوسی کب ہوتی ہے؟ جبکہ اس کو کوئی کام آنے والا نہیں. سمجھے، جب اس کی اولاد، اس کا مال اسے کام نہ آئے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ مایوس ہو جاتا ہے. قرآن یہی فرمانا یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب الجحیم. سمجھے، یعنی مایوسی، جن کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں اس پر کیا آ جاتی ہے؟ مایوسی آتی. وہ مایوس ہو کر ہمارے اوپر جو ہوگا ویسا آپ پر بھی ہو جائے گا بول کر بولتے ہیں. تو اب ان کا جواب ہمیں دیں گے. یہ کافروں کے بارے میں ہے، ایمان والوں کی کوئی نیکی رائے گا تو کس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی؟ کافروں کی. اب اس آیت میں یہ بھی معلوم ہوا کہ مومن کو چاہیے کہ اس کی کوئی نیکی جب ضائع نہیں ہوتی تو بڑی نیکیوں کے انتظار ہے میں نہ رہے، چھوٹی نیکی کا بھی موقع مل جائے تو پہل کرے. چھوٹی نیکی کا موقع مل گیا تو بھی پہل کرے، آگے بڑھے. اس لیے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی جب مومن کی ضائع نہیں ہوتی تو موقع کو کیوں ضائع کرنا چاہیے؟ موقع کو ضائع نہ کرے، آگے بڑھے. صحابہ کا یہی حال تھا، صحابہ کا یہی حال تھا، اولیاء کا یہی حال رہا، مومنوں کا یہی حال ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے مومن کی نیکی کو اللہ ضائع نہیں فرماتے. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی. جی نیکیاں کیا کرتی ہے؟ گناہوں کو مٹا دیتی ہے. بڑی پتے کی بات ہے اور آپ حضرات اپنے دل و دماغ میں اتاریں کہ دیکھیے کہ مومن نیکی کرتا ہے اور گناہ بھی کر دیتا ہے، ہو جاتا ہے، گناہ بھی ہو جاتا ہے اور نیکی بھی ہو جاتا ہے. مگر کرم دیکھو پروردگار کا، نیکی کا اجر برقرار، گناہ کرنے کی وجہ سے وہ جو نیکی کر کے تھا وہ نہیں ضائع کرے. نہیں سمجھ میں بات؟ نیکی کا اجر برقرار. اگر ولو بالفرض کسی سے گناہ ہو گیا تو وہ پہلے نیکی کر کے تھا نا، اسے نہیں ضائع کرے گا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. سمجھے کیا کرم ہے اللہ تعالیٰ، اپنے محبوب کی امت پر کیا کرم ہے.
اگر یوں ہی گناہوں سے نیکیاں مٹتی چلی جائیں تو صبح سے شام تک 5 مرتبہ نماز پڑھ کے یا مختصر نیکی کرے گا، اور کتنا جھوٹ بولے گا، کتنا غلط نگاہیں ڈالے گا، کتنی بری باتیں کرے گا، کتنی غیبت کرے گا، ان سب کا پلڑا اگر ہمارے نیکیوں سے باری ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے تم جو نیکی کرو گے اس کا اجر ملے گا، اور اگر بدی کر دو گے تو اس بدی کی وجہ سے تمہاری نیکی کو ضائع نہیں کرے گا۔ مگر کافر جب بدی کرتا ہے تو بدی تو اس کے اوپر لاگو ہی ہے، بدی کا خمیازہ، بدی کی سزا اس پر لازم ہے۔ اگر وہ نیکی کرے گا تو وہ نہ نیکی کا اجر ملے گا نہ بدی اس کی نیکی سے مٹائے گی۔ نہیں سمجھ میری بات؟ یہ نعمت ان خوش نصیب بندوں کو ملتی ہے۔ ہائے ہائے، یاد رکھنا، واللہ علیم بالمتقین، یہاں اللہ کو معلوم ہے ڈر والے۔ یاد رکھنا، ایمان کے بعد تقوی بہت بڑی نعمت ہے۔ تقوی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب تقوی عام الگ ہے، تقوی خاص الگ ہے، تقوی اقص الخواص الگ ہے، تقوی ظاہر الگ ہے، تقوی باطن الگ ہے، شریعت کا تقوی الگ ہے، طریقت کا تقوی الگ ہے، حقیقت کا تقوی الگ ہے، معرفت کا تقوی الگ ہے۔ کب تک خالی تقوی 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 کا لفظ لے کر تسبیح پڑھتے ہیں لقوہ مارنے کے لیے؟ حقائق کو سمجھو، وہ تقوی کیسا، وہ تقوی کون سا، وہ تقوی کون سا؟ سمجھو، زندگیاں گزرتی چلی جا رہی ہیں اور بالکل قریب آ رہی ہے، آخرت قریب آ رہی ہے، قبر قریب آ رہی ہے۔ بہت تماشے کر لیے، اب ان تماشوں سے ہٹ کر تماشا بنو، دنیا مثال بنائے، ایسا چلو۔ تو تقوی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ نعمت ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتی، خوش نصیب بندوں کو ملتی، سمجھے؟ اور پھر کافروں کا مال اور ان کی اولاد ان کو کچھ کام نہیں آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن کی اولاد، مومن کا مال، اس کی نیکی بھی اسے کام آئے گی اور اولاد کی نیکی بھی اسے کام آئے گی، سمجھے؟ ہماری نیکیاں ہم کو کام آئیں گی، یقیناً کام آئیں گی، سمجھے؟ ہماری اولاد جو نیکی کرتی ہے وہ نیکی ان کی ضائع کر کے ادھر نہیں دے دیتا، ان کی نیکی ان کو دے دیتا ہے، اس نیکی میں سے ان کو بھی دیتا ہے۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ ہائے ہائے، جب یہ بات معلوم ہوئی تو اب آخری مرحلے پر آیا ہوں۔ یہ لوگ کافر جو ہیں، اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں، اور چند دنوں کے لیے نہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو یہاں ایک بات معلوم ہوئی، جہنم صرف کافروں اور منافقین کے لیے ہمیشہ سے، سمجھے؟ اہل ایمان ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں ہیں، جہنم میں نہیں جانے کا سامان بھی ان کے پاس ہے، شفاعت ان کے پاس ہے، اولاد کی نیکیاں ان کے پاس ہیں، رحمت ان کے پاس ہے، اللہ کا کرم ان کے ساتھ ہے، باوجود اس کے جانا بھی پڑے تو ایمان کی نسبت سے بہت دنوں تک نہیں رہیں گے، جائیں گے وہاں جائیں گے، جائیں گے وہاں جائیں گے، ایک راؤنڈ مار لے گا، سمجھے؟ پکوان پہلے پکا کر کھلاتے تھے، کھلاتے تھے، وہاں بڑے بڑے چولہے جلاتے تھے اور بڑی بڑی لکڑیاں، اب یجمان اور کرسیاں بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ شادی محل کا ڈیکوریشن بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی ایک راؤنڈ ادھر بھی وہاں بھی ایک راؤنڈ مار لیے، سمجھے کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب برابر چل رہا ہے، نہیں میں ذرا دیکھتا ہوں کیسا ہو رہا ہے، یہ اوپر کی شین بھی ہٹا کر کے دیکھ لیے، تو جیسا دعوت کرنے والا آدمی چولہے کا راؤنڈ مار لیتا ہے، ایسے مومن جہنم کے راؤنڈ مار لیتا ہے۔ سمجھنا کی بات ہے۔ اور یاد رکھیے، آخری بات ہے یہاں صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو شاخ جڑ سے لگی ہوئی رہتی ہے وہی ہری بھری ہوتی ہے، سر سبز و شاداب۔ جس شاخ کا تعلق جڑ سے نکل جائے تو وہ درخت، وہ شاخ کیا ہو جاتی ہے؟ سوکھ جاتی ہے۔
ختم ہو جاتی ہے جی. پھر ایک دوسری مثال صوفیہ نے یہ دی کہ جسم ہے یہ بڑھ رہا ہے, یہ ترقی کر رہا ہے, ناخن آگے آ رہے ہیں, بال بڑھ رہے ہیں جی, پیٹ بڑھ رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, سر بہت اچھے ہیں, سمجھے, پرسنالٹی بہت اچھی ہے. جب جان نکل جاتی ہے تو جسم کیا ہو جاتا ہے؟ سڑ جاتا ہے, سکڑ جاتا ہے, موٹا ہو جاتا ہے, اٹھا کے پھینکنے کا معاملہ ہو جاتا ہے. تو یہ جسم 70-80 سال تک رہا, سڑیا نہیں. 70-80 سال, 90 سال, 100 سال تک رہا, سڑا نہیں. جب روح نکل گئی تو چند گھنٹوں میں سڑ گیا, پھٹنے کو آ گیا, بدبو پیدا ہونے لگی. یہ کیوں؟ جسم کی حفاظت جان سے ہے, شاخ کی حفاظت جڑ سے ہے. جب جڑ سے نسبت ہے تو شاخ ہری بھری, جان ہے تو جسم سلامت. ایسے ہی جس کی نسبت ندی سے ہے وہ سلامت ہے, اور جہاں نسبت ٹوٹی وہ سڑیل ہو گیا, وہ چڑیل ہو گیا, جو ہے سمجھے.